جائے ولادت مکۃ المکرمہ اور سازگار ماحول کی تیاری۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے مکۃ المکرمہ کو ہی کیوں منتخب کیا گیا۔ اس زمین میں ایسی کیا خصوصیات تھی یا کیا خوبیاں تھیں جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت یہ جگہ تھی۔ عرب کی سرزمین کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے اولین بوسے دینے کے لیے منتخب کیا گیا، اور پھر اس کو اقوام عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی معروف کر دیا گیا۔ حکمائے اسلام نے اس انتظام الہی کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سب سے پہلی وجہ ہے روئے زمین کا درمیان، یعنی کہ یہ علاقہ روئے زمین کا وسط ہے۔ مکہ کو اسی لیے ناف زمین کہا گیا ہے، اور قاعدہ بھی ہے کہ چراغ کمرے کے درمیان میں رکھا جائے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہر طرف اس کی روشنی ہو۔ اسی لیے اللہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ یعنی کہ روشن چراغ قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے دنیا کے کمرے کی درمیانی جگہ کو منتخب کیا، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہاں آنا اور پوری دنیا تک یہاں سے پیغام رسالت کا پہنچنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اولاد آدم کے تمام ممالک تک وہ پیغام یہیں سے نشر ہوا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور قرآن کریم میں اعلان ہوا، اور اے نبی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ دوسری اس کی وجہ اعلیٰ اخلاق کی حامل قوم تھی، یعنی کہ اس سرزمین کی خوبی یہ تھی کہ یہاں رہنے والی قوم یعنی کہ عرب ہر قسم کی برائیوں میں لت پت ہونے کے باوجود ایسی چند خوبیوں کی مالک تھے جن کا اس قوم میں ہونا ضروری تھا، جو آسمانی امانت کی سعادت اور ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ معروف ہے کہ جس قوم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ مشرک، بدخلق، تنز مزاج، خسیس اور رذیل خصائل میں یکتائے زمانہ تھی، لیکن کیا اس قوم سے جہانداری کا کام نہیں لیا گیا؟ اور کیا انہی میں رہنے والے افراد نے وقت کے اسکندر و دارا، کیسر و کسریٰ کو گھٹنوں کے بل نہیں گرایا؟ اور کیا وہ یہی قوم نہیں ہے جس نے فقیری میں شاہی اور شاہی میں فقیری کے گر سے دنیا کو آگاہ کیا؟ بالآخر ان میں کچھ صفات تو ضرور تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان پیدا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا منظر دکھایا، جو انہوں نے اس جگہ سے چند قدم آگے مانگی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے گزارش کی، اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ ان کی قابل اعتراض عادات اور دین ابراہیمی کی صریح مخالفت کے جرم کے باوجود ان کی چند صلاحیتیں ایسی تھیں جو اسلام کی ترقی کے لیے ضروری تھی۔ اسی لیے جب اس مقدس شہر کے جو لوگ ایمان لائے تو انہوں نے بہت جلد اسلامی ترقی کی، اور ایسے ایمانی ستون بنے کہ ان پر بڑے سے بڑے بوجھ آن پڑے، لیکن وہ نہ جھکے، نہ ان کے اخلاق فاضلہ کم ہوئے۔ اور ان کے اخلاق فاضلہ جو کہ تھے، جن میں سب سے پہلے کرم و سخاوت ہے، کہ وہ اگر بخیل و کنجوس ہوتے تو نہ زکوٰۃ ادا کر سکتے اور نہ اعصار کی یہ کہانیاں جنم لیتی جنہوں نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ دوسری خوبی ان کی ایفائے عہد تھی۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں مبعوث ہونا تھا، اس نے پوری دنیا کو تمدن، معاشرت، کاروبار و حیات کا نیا رخ دینا تھا۔ اس لیے ان کی آمد سے پہلے اس قوم میں وعدہ وفائی کی خصلت پروان چڑھا دی گئی، تاکہ اقوام عالم ان پر بھروسہ کریں اور پوری دنیا میں تبلیغ دین و تمدن، اسلام، امن، معاہدے اور تجارت آسان ہو جائیں۔ ان کی ایک اور خوبی خودداری و عزت و نفس تھی۔ یہ عادت نہ ہوتی تو جہاد فی سبیل اللہ کی داغ بیل نہ ڈالی جا سکتی۔ نتیجتاً یہ لوگ خود بھی ظلم برداشت کرنے کے خوگر ہوتے اور دوسروں کو بھی سر جھکائے رہنے کا درس دیتے، جبکہ اسلام ایک خوددار مذہب ہے جو نہ ظالم بننا پسند کرتا ہے اور نہ مظلوم ہونا اس سے محبوب ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق تک رسائی دیتا ہے۔ ایک اور خوبی ان کی عزائم کی تکمیل تھی، یعنی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بارہا مرتبہ دیکھا گیا کہ جزیرہ عرب کے لوگ جو ارادہ کر لیتے اس کی تکمیل میں اپنی جان تک گنوا دیتے تھے۔
یہی وہ خاصیت ہے جو رسم و رواج کو چھوڑنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے لیے ممتن و معمد ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ استقامت صحابہ کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک اور خوب حلم بردباری اور سنجیدگی ہے۔ اس قوم کو پسند تھی، اگرچہ جنگ و جدل میں بہت کم لوگ ان صفات حمیدہ پر قائم رہ سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانی قدروں کو عام کرنا تھا، ان کے نفاذ کے لیے قوم کے فطری حلم نے پوری معاونت کی۔ اس کے بعد حکومت سے خالی جزیرہ تھا، یعنی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا وہاں قبائلی نظام تھا، کوئی منظم حکومت نہ تھی۔ اس لیے اگرچہ انفرادی اور کبھی اجتماعی رکاوٹیں دعوت اسلام کے راستے میں آئی تو ان کو دور کرنا آسان ہو گیا۔ اگر یہاں حکومت ہوتی، اس ملک کی اپنی فوج اور پولیس ہوتی، تو رکاوٹیں اتنی مضبوط ہوتی تو اسلام کے غلبے میں دیر لگ سکتی تھی۔ اس خطے میں اسلام کی ابتدائی اور کامیاب محنت کا اندازہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دعوت کا کام حکومتوں سے ٹکراؤ کے بغیر کیا جائے تو وہ فطرت اسلامی کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے اس کی ابتدا اور اس کے پھیلاؤ کے لیے اولاً ایسا علاقہ منتخب کیا گیا جہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے بعد عربی زبان و ادب سے معمور علاقہ، یعنی کہ تاریخ انبیاء علیہ السلام شاہد ہے کہ سب نبیوں کو ان کی ہم زبان قوموں میں بھیجا گیا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بولنے والوں میں بھیجا گیا۔ اس زبان میں لطافت و شیرینی کے علاوہ یہ خاصیت بھی ہے کہ یہ ایسی جامع لغت ہے جو مختلف معانی کو کم سے کم الفاظ میں سمو لیتی ہے۔ آخری کتاب کے لیے ایسی زبان ہی کی ضرورت تھی جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ اس لیے نزول قرآن سے پہلے قلوب و اذہان کو قرآنی فصاحت کی تفہیم کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے بعد علم و ہنر سے محرومی، یعنی کہ جن دلوں پر یہ قرآن و ایمان اور حکمت کے کلمات سیدنا محمد عربی علیہ السلام نے لکھنے تھے، ان کے دل کے صفحات پر پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس توحید کو عام کیا تو ان کے پاس بت پرستی کی ایک دلیل تھی کہ ان کاموں کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیے ہیں۔ ان کی اس اکلوتی دلیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے اخلاقی نور سے زائل کر دیا تھا۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ محمد صادق الامین کسی بھی اجدادی رسم میں شامل نہیں ہوتے، اس کے باوجود معذب و محترم ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا موجودہ آبائی دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب ان مجاوران حرم کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا وہ خوب جلی نظر آیا، اور ان منٹ ایسا کہ اسے نہ ظلم و جبر مٹا سکا اور نہ طمع و لالچ جھکا سکی۔ اس کے برخلاف اہل کتاب یہود و نصارہ مکہ میں کم اور مدینہ میں زیادہ رہتے تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ فیض نبوت کو دل میں جگہ دے سکے، اس لیے کہ انہوں نے ایک سبق یاد کر رکھا تھا جسے نظر انداز کرنا مشکل امر تھا۔ اب سمجھ آتا ہے کہ سرزمین قلوب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نشو و نما اور حسین و جمیل شباب کے لیے اس علاقے کو کیوں منتخب کیا گیا، اور اس کے برخلاف علم و تہذیب سے قدرے واقف خطے شام و یمن اور مدینہ وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا نہیں کیا گیا۔ ایک اور وجہ کعبے سے ہوتی ہے سحر پیدا، یعنی روزانہ ایک طویل تاریکی کے بعد صبح ہوتی ہے، اسے نمودار کرنے کے لیے ہزاروں ستاروں کو غروب کرنا پڑتا ہے۔ جب کعبہ کے ایک پہلو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی سحر پیدا ہو رہی تھی، وہ بھی تب نظر آئی جب وہ ظلم و ستم، شرک و کفر، عیاری و مکاری، جھوٹ، دغا بازی اور غیرت انسانی اقدار کے اندھیروں کو چیر چکی تھی۔ رات نہ ہو تو کوئی بھی صبح صادق کا انتظار نہیں کرتا۔ اس سرزمین حجاز میں نبیوں نے ایک عرصے تک اجالا کیے رکھا، پھر طویل شب نے انسانوں کو روشنی کے لیے بے چین کر دیا۔ کئی انسان انتظار میں کروٹیں بدلتے بدلتے ہمیشہ کی نیند سو گئے، لیکن سورج کا منہ نہ دیکھ سکے، اور لاکھوں انسان وادی ابراہیم کی طرف منسوب روشنی کی
ایک کرن دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مصر، شام، یمن، حبشہ، ایران، روم اور دنیا کے ہر کونے میں تورات و زبور کو ماننے والے رہتے تھے۔ ان کے رہنما و علماء اپنے مدارس و خانقاہوں اور شاہوں کے محلات میں یہی درس دیتے رہتے تھے کہ مکہ ہی میں آخری نبی پیدا ہوں گے۔ اس لیے صدیوں سے لوگ اس سرزمین کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح اس وقت پوری دنیا میں اربوں انسان نماز کے اوقات میں اپنا رخ اس شہر کی طرف کر لیتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں کعبہ ہے اور جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ وعدہ خداوندی کے مطابق لوگوں کی امیدوں کے مرکز میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور کائنات کے سانس میں سانس آیا۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کہ جب بیت اللہ قبلہ عالم نہیں تھا اور عبادت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی جا رہی تھی، ان ایام میں بھی کعبۃ النظور اور قبلۃ القلوب بیت اللہ ہی کیوں تھا کہ سحر یہیں سے پیدا ہونی تھی۔ یہیں وہ سیاہ پوش گلاب ہے جو کعبہ کی شکل میں کھڑا ہمیشہ سے دعوت توحید دے رہا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے مکہ مکرمہ کو منتخب کیا گیا۔